اچھا، تو آج ہمارے پاس انوی شاپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا مواد ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ جی، اور بھارت کی نمبر 1 کمائی کی دکان بھی۔ یہ تو مطلب کافی بڑے دعوے ہیں۔ بالکل، مواد میں ان کے بزنس پلان، بانی کون ہے، کیا بیچتے ہیں، اور خاص طور پر پیسے کمانے کے موقع، ان سب کی تفصیلات ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ماڈل ہے کیا۔ صحیح۔ پہلی چیز جو فوراً نظر آتی ہے وہ ان کا ماڈل ہے۔ یہ صرف سادہ ای کامرس نہیں ہے۔ او، نہیں، بلکہ اس میں ریٹیل چین سٹورز بھی ہیں، اور B2B یعنی بزنس ٹو بزنس اور B2C یعنی بزنس ٹو کنزیومر، ان پلیٹ فارمز کا ایک امتزاج ہے۔ ان کا نعرہ بھی یہی کہتا ہے، ای کامرس پلس ارننگ اپرچونٹیز ایکولز انوی شاپ۔ تو ظاہر ہے خریداری کے ساتھ کمانے کے مواقع پر زور ہے۔ یہ ملاپ ہی اسے دلچسپ بناتا ہے۔ اچھا، مواد میں بانیوں کا ذکر ہے۔ CEO ہے مسٹر M.I. احمد، جن کا وہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ میں پرانا تجربہ بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مسز میناکشی یادو، جن کا فوڈ سائنس اور سماجی کام کا پس منظر ہے۔ ٹھیک، لیکن شاید ان کے پس منظر سے زیادہ اہم ان کا روڈ میپ ہے۔ 2020 میں شروع ہوئے اور 2030 تک کے اہداف ہیں۔ جی، جیسے 2023 میں چین ویئر ہاؤس، 2025 میں B2B ایپ۔ اور خاص طور پر 10 کروڑ صارفین کا ہدف۔ 10 کروڑ، یہ تو بہت ہی بڑا ہدف ہے۔ بالکل، بہت بڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کے ماڈل میں وہ بات ہے جو اتنے بڑے پیمانے تک پہنچا سکے؟ یہی تو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ان کا منصوبہ کافی پھیلا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ B2B میں ریٹیلرز، ہوٹل مالکان، کیٹررز وغیرہ کو ممبرشپ کے ذریعے خدمات دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف عام صارف B2C کے تحت خریداری کر سکتا ہے۔ پھر ان کی ایک وینڈر ایپ بھی ہے جس سے مینوفیکچررز، سروس پرووائڈرز وہ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب ہر طرح کے بزنس اور صارف کو جوڑنے کی کوشش ہے۔ رجسٹریشن کا کیا ہے؟ رجسٹریشن مفت بتائی گئی ہے، لیکن کچھ خاص فائدوں کے لیے یا شاید کمائی والے نظام میں پوری طرح حصہ لینے کے لیے وہاں 1001 روپے یا دوسرے پیکیجز خریدنے کا ذکر ہے۔ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ والے ماڈلز میں اکثر ہوتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ صرف آن لائن دکان نہیں بلکہ پورا ایک ماحول، ایک ایکو سسٹم بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ مواد میں یہ بھی ہے کہ لوگ گھر سے کام کریں، سمارٹ ورک کریں، نیٹ ورک بنائیں، ٹرینر بنیں۔ ہیلپنگ پلس ارننگ پلیٹ فارم کا نعرہ بھی ہے۔ جی ہاں، اور اس ایکو سسٹم کا ایک اہم ستون ان کی مصنوعات کی وسیع رینج ہے۔ گروسری ہے، ڈیری، ہیلتھ کیئر، زراعت، FMCG۔ اچھا، خاصا پھیلاؤ ہے۔ ہاں، کپڑے، الیکٹرانکس، بہت کچھ۔ دعویٰ ہے کہ 600 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی برانڈز ہیں اور لاکھوں پروڈکٹس، آن لائن بھی اور آف لائن بھی۔ یہاں تک کہ AC ریپیئر جیسی سروسز بھی۔ جی، وہ بھی شامل ہے۔ یہ وسیع رینج شاید زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر آتی ہے اصل بات، کمائی کا نظام۔ دستاویز میں 16 قسم کی آمدنی کا ذکر ہے۔ 16، یہ تعداد تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ ہاں، 16 قسمیں واقعی قابل غور ہیں۔ اس میں ڈسکاؤنٹ پروفٹ ہے، ریفرل بونس، میچنگ بونس۔ میچنگ بونس پر روزانہ 5000 روپے کی حد بھی لکھی ہے۔ جی، کیپنگ کا ذکر ہے۔ پھر ری پرچیز بونس، کار فنڈ 25 لاکھ تک، ہاؤس فنڈ 1 کروڑ تک، پینشن فنڈ، رینک بونس، رائلٹی بونس وغیرہ وغیرہ۔ اتنی ساری قسمیں؟ جی، اتنی ساری اقسام، خاص طور پر جب ریفرل، میچنگ اور رینک بونس جیسی چیزیں ہوں تو یہ اکثر اشارہ کرتی ہیں کہ ماڈل میں نیٹ ورک بنانا، مطلب لوگوں کو جوڑنا اور ٹیم کی کارکردگی، وہ آمدنی کا بڑا حصہ ہے۔ بالکل، وہ آمدنی کا اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ نئے ممبران کے لیے تھوڑا پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے شروع میں۔ یقیناً، تفصیلات تو شرائط و ضوابط میں ہی ہوں گی۔ ظاہر ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیچنے سے زیادہ نیٹ ورک بنانے پر زور دیتا ہوا نظام لگتا ہے۔ کمپنی اپنی کامیابیوں کا بھی خوب ذکر کرتی ہے۔ 2021 سے 2024 تک کئی ایوارڈز کا ذکر ہے۔ ہاں، جیسے انڈیاز فاسٹسٹ گروئنگ گروسری ریٹیل سٹورز ایوارڈ 2021 اور حال ہی میں ایشین آئیکونک ایوارڈ 2024۔ فلم ایکٹر سونو سود اور وندو دارا سنگھ کا بھی نام ہے۔ اور پھر رینک اچیورز کی لمبی فہرستیں ہیں، سلور، گولڈ، پرل اسٹار وغیرہ۔ جی، یہ سب ظاہر ہے
ممکنہ طور پر نئے لوگوں کو شامل کرنے یا متاثر کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو انوی شاپ ایک ایسا ماڈل پیش کرتا ہے جو کئی چیزوں کو ملاتا ہے: ای کامرس کی آسانی، ریٹیل سٹورز کی موجودگی، اور پھر ڈائریکٹ سیلنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے کمانے کے مواقع۔ یہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے جو مختلف کاروباری طریقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آخر میں یہ مواد NB شاپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر دکھاتا ہے جہاں خریداری اور کمائی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہاں اصل سوچنے کی بات یہ بنتی ہے کہ اس قسم کے ہائبرڈ ماڈل جو ای کامرس کی وسعت اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ذاتی پہنچ، ان دونوں کو جوڑتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روایتی ریٹیل یا صرف ای کامرس کے مقابلے میں عام صارف یا اس میں شامل ہونے والوں کے لیے کیا خاص چیلنجز لاتے ہیں اور کیا نئے مواقع پیدا کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔